حضور کا پیار تو یہ ہمیں میسر آیا. خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا. ہاں ایک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی حضور کے دور میں ہوتے وہ لمحے میسر آتے، لیکن میرے آقا جانتے تھے میرے امتی بعد میں تڑپیں گے. حضور نے جو ہے وہ ہمیں آنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے اتنی خوبصورت بات کی. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اور فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے. نفس ایمان کی حضور نے 7 مبارکیں دی ہیں. طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی. تو کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی نام پہ تڑپ رہے ہوں گے. اللہ اکبر، نام سن کے جان مارنے کے لیے تیار ہوں گے. حضور کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپتا ہے. کیا کیفیات باطن ہوتی ہیں. تو یار یہ کوئی چھوٹی دولت ہے؟ حضور کا نام سن کے یہ کیفیت نصیب ہو جائے، یہ ان کے پیار کی علامت ہے. پیار ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں. علامہ رومی فرماتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے. تو یہ ان کے پیار کے آنسو ہے، یہ ان کی محبت کے آنسو ہے. بلکہ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ حضور کے پیار میں، اللہ کی خشیت میں جو آنسو آئیں تو ان کو صاف نہ کرو بلکہ ان کو رخساروں پہ مل لیا کرو. یہ تو خوش نصیب آنسو ہیں جو حضور کی یاد میں بہے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ذکر میں بہے ہیں. تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی. اور اگر وہ نہ آتے تو ہم آج بھی اندھیروں میں ہوتے، ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. ہمیں اپنے آپ سے آگہی نہ ملتی، اپنی ذات سے شناسائی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے. ورنہ دیکھیے کہ آج کتنے لوگ عقل و بینش، فہم و ادراک میں کتنے آگے ہیں، لیکن کیا انہیں حضور کا در نہیں ملا تو کیا وہ آج آشنائی رب سے اور آشنائی ذات سے مالا مال ہیں؟ کتنے لوگ ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں لیکن بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کی عقل و فہم، ان کی عقل و بینش، ان کی ڈگریاں انہیں نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکیں میری ضروریات کے کفیل کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن آگے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دوسری جانب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. میں ایک بچپن میں ایک چیز دیکھی کہ ہماری مسجد میں ایک بچہ اپنے پینچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے دور سے جھڑکنے کے لہجے میں اسے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا جی میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. اور وہ کوئی درس نظامی کا فارغ تحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں. تو اس سے میں سوچنے لگا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اور اس 8 سال کے پرائمری کلاس کے بچے کو سمجھ آ گئی اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا. تو میں نے کہا اس کی طبیعت میں یہ تقدس کہاں سے آ گیا؟ تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اس کے باطن میں اتر گیا ہے. تو یہ ان کے صدقے سے ہمیں زندگی کا نور نصیب ہوا ہے. ورنہ آج بھی ہم اندھیرے اور ظلمت میں ہوتے، اور آج بھی ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے اگر ان کا در نہ ملتا، ان کی چوکھٹ نہ ملتی اور ان کی دہلیز میسر نہ آتی. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. اور آج زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور شعور و عقل اور فہم و ادراک کی ساری دولتیں جو ہمیں میسر ہیں یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے ہمیں میسر آئی ہیں. ورنہ وحشیوں سے بدتر معاشرہ تھا اور بدترین معاشرہ تھا جس میں زندگی انسانیت کاٹ رہی تھی. بلکہ میں کہوں گا کہ صرف حضور علیہ السلام کی آمد کے فوائد مرتب صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوئے، مومنوں پر احسان تو ہے ہی ہے کہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور گئی. باقی بھی پوری کائنات کے اوپر بسنے والے انسانوں کو جہاں کہیں بھی آپ کو شعور اور روشنی اور اجالا نظر آئے گا وہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے جگمگاتے چاند کا. جہاں بھی روشنی نظر آئے گی آپ کو، جہاں بھی کسی نے کچھ سیکھا ہے
آج ہم اگرچہ کچھ معاملات میں کچھ قوموں سے پیچھے رہ گئے اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نور اٹھایا کہاں سے ہے، یہ روشنی لی کہاں سے ہے؟ اگر معاشرتوں کی روشنیاں ہیں، اگر عدل و انصاف کے نور پھیلے ہیں معاشرے میں اور مختلف قوموں کے اندر، تو وہ سارے کے سارے اسی دہلیز سے لیے گئے ہیں اور اسی چوکھٹ سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی دہلیز پہ آ جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے نور کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ ہمیں تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کسی دہلیز پہ ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مکمل اسوہ اور مکمل نمونہ زندگی دیا گیا حضور کی ذات کی صورت کے اندر۔ اس لیے ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنے سیاسی امور تک اسی دہلیز سے لے کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں اور اپنی